بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آملے کا پانی نکال کر آنکھوں میں ڈالا جائے تو یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ آملہ بالوں کو سیاہ کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، جن عورتوں میں دودھ کی کمی ہو وہ پپیتا کے پتوں کو گرم کر کے پستانوں پر باندھیں، اس سے ان کے دودھ میں زیادتی ہو جائے گی۔ ناظرین، زیتون کا تیل دل کے دورے سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کریں، یہ جگر، دماغ، آنکھوں اور پٹھوں کو تقویت دیتا ہے۔ ناظرین، ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن کا خطرہ مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں ان کو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ ناظرین گرامی، کھیرا پیاس بجھانے کے لیے بہترین ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے کھیرے کا رس مفید ثابت ہوتا ہے۔ بادام ذہن کو تیز کرتا ہے، دماغی کمزوری سے نجات میں معاون ہے۔ ناظرین گرامی، سیب کا رس پیا کرو، دل کو طاقت دینے میں اس میں خصوصی تاثیر پائی جاتی ہے، یعنی دل کے فاسد مادوں کو صاف کرتا ہے۔ پستے حافظے کو تیز کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت یعنی بیوی کو یہ حکم دے کہ پتھروں کو لے کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائے یا کالے پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک جائے، تو عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کا یہ حکم پورا کرے۔ یہ شوہر کی اطاعت کی تاکید کرنے کے حوالے سے بطور مبالغہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ کسی کالے پہاڑ کے قریب سرخ پہاڑ یا سرخ کے نزدیک کالا پہاڑ نہیں ہوتا، یہ بہت دور دور ہوں گے۔ تو جب اتنی دور موجود ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک پتھر لے جانے کا حکم پورا کرنے کی تاکید ہے، جو کہ بہت مشکل بھی ہے اور بے فائدہ بھی، تو شوہر کے دیگر اہم احکام کی اہمیت کتنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، دن میں 2 مرتبہ 2 منٹ سے زائد دانتوں کی صفائی فالج، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے خطرے کو 3 گنا کم کر دیتی ہے۔ روزانہ 1 میل پیدل چلنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ دودھ میں بادام بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ چہل قدمی نیند کو بہتر بناتی ہے اور ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ایک کھجور کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ کھجور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر لیں۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہارمو لیمو کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ چہرے پر ارکے گلاب لگا کر سو جاؤ، چہرہ پھول کی طرح چمک اٹھے گا۔ ناظرین گرامی، اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نیم گرم پانی کے گلاس میں نچوڑ کر نہارمو پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن نہیں ہوتے۔ پپیتے کا رس چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے جلن اور درد کو کم کرتا ہے۔ دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے پپیتے کا روزانہ استعمال مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے یا خراٹے لیتے ہیں ان کو وزن کم کرنا چاہیے۔
خالی پیٹ سونے سے اعصابی طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، امرود کے بعد پانی پینا ہیضے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کھجور اور شہد ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ یاد رکھیں، دونوں کی تاثیر گرم ہے، اس لیے اعتدال میں استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے بیماریوں میں کمی آتی ہے۔ لیمو کا پانی پینے سے سانس کی بدبو فوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تعریف کرنے میں جلدی نہ کرو اور کسی کی مذمت کرنے میں بھی جلدی نہ کرو، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو تمہیں آج ناپسند ہیں وہی لوگ کل کو تمہیں اچھے لگنے لگیں گے، اور بہت سے وہ لوگ جو آج آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں کل کو برے لگیں گے۔ ناظرین، ایسا بار بار مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ جلد مقتدا بنا لیتے ہیں اور جلد ہی خفا بھی ہو جاتے ہیں۔ عقل مند تو وہ ہے جسے لوگوں کا اپنے گرد نہ رش کش کرے، نہ لوگوں کا چھٹ جانا پریشان کرے، کیونکہ لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والی ہوا کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، ورزش کرنے سے مدافعتی خلیے کی سطح بہتر ہوتی ہے، خاص طور پر منہ، ناک، گلے وغیرہ میں، جس سے انفیکشن کا ابتدائی مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ورزش شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر اور دوسری دائمی بیماریاں جن سے قوت مدافعت کمزور پڑ سکتی ہے ان کے امکانات کم کرتی ہے، جس سے مجموعی مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، فائبر سے بھرپور غذا جگر کی بیماریوں سے بچا لیتی ہے یا اس کو کم کر سکتی ہے۔ جسمانی ورزش مدافعتی نظام کی تربیت اور تقویت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ آملہ مصفح خون ہے، یعنی خون صاف کرتا ہے، دل کو راحت قوت دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق دل کے مریض کو آدھے گھنٹے یا اس سے زیادہ سینے میں درد رہتا ہے۔ درد بائیں ہاتھ کی طرف پھیلتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ دل کے دورے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسے دل کے دوروں میں صرف 3 سے 8% کے زندہ بچنے کی امید ہوتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے نمک کے استعمال میں کمی لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، شکر سے بھرپور غذاؤں میں کمی بھی لانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے شوگر کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کی بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کدو کے بیج کا تیل بالوں کو مضبوط، چمکدار اور صحت مند بنانے کی قدرتی خوبی سے مالا مال ہے۔ کدو کے بیج کا تیل دراصل دیگر تیلوں کے مقابلے میں وزنی نہیں ہوتا۔ اس کے جذب ہونے کا دورانیہ ناریل کے تیل کے قریب تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بالوں کو مؤثر نمی کے ساتھ قدرتی چمک بخشتا ہے اور جڑوں کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ بال ٹوٹے نہ اور نہ ہی کمزور ہوں۔ اس تیل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ تہ میں جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فنگل انفیکشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کدو کے تیل کو سر میں 12 سے 24 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ بالوں کو کسی کیپ یا کپڑے سے نہ ڈھانپیں، بلکہ ہوا لگنے دیں، جس کے بعد اسے نیم گرم پانی یا ہلکے شیمپو سے دھو لیں۔ ناظرین گرامی، آملہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، بواسیر اور پیچس کے علاج میں مفید ہے۔ خشک آملہ باریک پیس کر ہم وزن کھانڈ ملا کر روغن بادام سے چکنا کر کے 1.5 تولہ کے قریب نیم گرم پانی کے ساتھ نہار منہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آملے کو باریک پیس کر پانی میں گھول کر پیشانی پر گاڑھا لیپ کرنے سے نکسیر بند ہوتی ہے۔ 7 ماشا آملے موٹے موٹے کوٹ کر پانی میں بھگو دیں اور 3 مرتبہ ایسا کریں، اور یہ پانی جالے والی آنکھ میں ٹپکائیں تو جالا دور ہو جاتا ہے۔
ناظرین، بچوں کو سوتے میں پیشاب کی عادت ہو تو آملے ہم وزن سیاہ زیرہ کے ساتھ پیس کر اور شہد ملا کر چٹائیں، بچوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اعصابی و جنسی قوت بڑھانے والا آزمودہ نسخہ۔ وہ حضرات جو ذہنی و جسمانی کمزوری، نیند کی کمی، تھکن یا جنسی کمزوری سے پریشان ہوں، ان کے لیے نہایت سادہ مگر انتہائی مؤثر نسخہ ہے۔ سالب مصری 12 گرام، سمندر سوپ 6 گرام، موسلی سفید 6 گرام، چھوٹی الائچی 6 گرام، تمام اجزاء کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور ایک کھانے والا چمچ رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ہر قسم کی گرمی اور سرعت انزال کا شافی علاج ہے۔ دماغ، اعصاب اور قوت باع کو طاقت دیتا ہے، سستی، تھکن، نیند کی کمی اور نڈھال طبیعت کو دور کرتا ہے، قدرتی طریقے سے قوت مردانگی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزانہ استعمال سے طبیعت میں چستی، تازگی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آملے کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ زیتون کا تیل اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی۔ ناظرین، جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، تو کیا وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو؟ کیا وہ مال و دولت، بنگلے، گاڑیاں اور ڈگریاں جمع کرے گا، یا جو چند گھڑیاں زندگی کی باقی ہیں ان میں اللہ کو منانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی تگ و دو کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہی احساس زندہ تھا۔ انہیں اس بات پر کامل بھروسہ تھا کہ موت کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ ہم کیوں غافل ہیں اپنی موت سے؟ ہم کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی نہ لے کر آئے ہیں اللہ سے کہ تندرست ہیں تو موت نہ آئے گی۔ ناظرین گرامی، جوان ہیں تو بوڑھے ہونے تک مہلت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو اچانک اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اپنی سانسوں کی قدر کیجیے، جب تک ان کی ڈور چل رہی ہے ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں اور اپنی ابدی زندگی بہتر بنا لیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ کچھ دعائیں آسمان تک جاتی ہیں اور پھر لوٹ آتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سنی نہیں گئی، بلکہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہمیں نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، ادھوری دعائیں، ادھورے خواب اور ادھوری چاہتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی صبر کا دوسرا نام ہے اور صبر ہمارے اندر ادھوری خواہشات سے اگتا ہے۔ زندگی کا اصل مطلب انہی ادھوری خواہشات کے اندر چھپا ہے، جو احساس دلاتا ہے کہ ہر چیز کا حاصل ہو جانا زندگی کا حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بھی تو ہے کہ اگر دنیا میں ہی ہر خواب مکمل ہو جاتا، ہر چاہت پوری ہو جاتی، تو لوگ جنت کی تمنا کیوں کرتے؟ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی سے غیر ضروری لوگوں کو دور رکھیں۔ ان باتوں کو بار بار یاد نہ کریں جو آپ کو بے سکون کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی ہر بات کو دل پر مت لیں۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو برداشت کریں، سنیں اور آگے بڑھ جائیں۔ زندگی امتحانات کا نام ہے اور ہر امتحان میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہر مشکل آپ کو مضبوط بنانے آتی ہے۔ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر اور امید کی رسی تھامے رکھیں۔
انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو پسند کرنے پر آپ کا شکریہ، جزاک اللہ۔